السلام علیکم، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس کے لیے کاکول میں ایک کیمپ لگایا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے فٹنس ٹیسٹ بھی ہوئے کھلاڑیوں کے، کچھ کھلاڑی انفٹ ہیں، وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اپنے بحالی پروگرام میں شریک ہوں گے اور اپنی فٹنس کو بہتر کرنے کے لیے اور مکمل فٹنس حاصل کرنے کے لیے وہاں پر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دورہ انگلینڈ کے لیے بہت جلد کھلاڑیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم 2010 کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ کا دورہ کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انضمام الحق صاحب، جنہیں اس مرتبہ چیف سلیکٹر مقرر کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، شائقین کی اور کرکٹ ماہرین کی توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی، انضمام الحق اگر واپس آئے ہیں چیف سلیکٹر، تو بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو ان کی کپتانی کے دور میں ان کے بڑے پسندیدہ رہے، ان سے بہت اچھا انہوں نے کام بھی لیا اور ان کی پرفارمنس بھی ان کھلاڑیوں کی جن پر اعتماد کیا انضمام الحق نے، ان کی انضمام کے دور میں بڑی عمدہ کارکردگی رہی۔ انہی میں سے ایک نام کامران اکمل کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں سرفراز احمد ایک بہترین بحیثیت وکٹ کیپر بلے باز اپنی کارکردگی کا لوہا منوا چکے ہیں، محمد رضوان بھی ایک وکٹ کیپر بیٹسمین کی حیثیت سے پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں، تو کیا ایسی صورتحال میں انضمام کے لیے آسان ہوگا کہ اپنے فیورٹ پلیئرز کو یا وہ کھلاڑی جن پر وہ اعتماد کرتے رہے ہیں اور وہ کھلاڑی جو پاکستان کے ڈومیسٹک اسٹرکچر میں بڑا اچھا پرفارمنس بھی دے رہے ہیں، انہی میں کامران اکمل بھی ہیں، ان کو کسی طریقے سے واپس لا سکتے ہیں؟ ہماری مراد یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں کامران اکمل کا کم بیک ممکن ہے؟ اس پر بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں پاکستان کپ کا جو نیا آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، جس میں ڈرافٹنگ ہوئی ہے پلیئرز کی، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کے کتنے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ پر، پاکستان سپر لیگ کا فیڈ بیک کیسا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کس حد تک پاکستان کے کرکٹ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں، کرکٹرز بالخصوص، ان کا جو فٹنس کے مسائل ہیں، جو فٹنس کی ہم بات سنتے ہیں، چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی اس پر بات کرتے ہیں، پاکستان کے دیگر سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ بہت اچھی نہیں ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں کامران اکمل پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے لیے کیا وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ میں سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کریں گے یا پھر دونوں شعبوں کو ہی آگے لے کر چلیں گے؟ ان سب سوالات پر، ان موضوعات پر، ان سوالات کے جواب دینے کے لیے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے ٹیسٹ وکٹ کیپر اور بڑے مستند اوپننگ بلے باز کامران اکمل۔ السلام علیکم کامران، بہت بہت شکریہ، آپ خیریت سے؟ شکر ہے۔ کیسا لگ رہا ہے جی ان آؤٹ کم بیک کے لیے آپ پر امید ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے حافظ صاحب، اللہ کا شکر ہے، پر امید ہوں، پوری کوشش بھی کر رہا ہوں کہ سامنے 3 سال سے ڈومیسٹک میں کھیل رہا ہوں، پرفارمنس بھی دے رہا ہوں، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب بھی ٹیم کو ضرورت ہوگی تو ضرور کم بیک ہوگا پاکستان کے لیے۔ یہی ایک ہمارا بیسکس ہے کہ جس پہ ہم لوگ ڈومیسٹک میں جائیں، پرفارمنس کریں اور کم بیک کریں پاکستان ٹیم کے لیے، ہر پلیئرس کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے جو باہر ہوتے ہیں، یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اچھا کریں، اچھا کر کے ٹیم میں جگہ بنتی ہے تو ضرور ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے جب آپ جب آپ کھلاڑی خود بھی ایک سلیکٹر کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کہ کیا واقعی نمبر 5 پر، 4 پر، ایک آف اسپنر کی حیثیت سے، ایک رائٹ ہینڈ لیگ اسپنر کی حیثیت سے، ایک فاسٹ بولر کی حیثیت سے، اگر کوئی بیٹسمین ہے تو وہ بیٹسمین کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ میری جگہ بنتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ چونکہ ایک وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ محمد رضوان، سرفراز احمد، ان کی موجودگی میں اور اس کیمپ میں عدنان اکمل صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے، وہ بھی ریس میں دوبارہ آئیں گے، تو اتنے وکٹ کیپرز کی موجودگی میں کامران اکمل دوبارہ پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ حافظ صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا بالکل مائنڈ نہیں ہے کہ میں سرفراز کی جگہ کھیلوں۔ اس نے 1-2 سال سے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسے کھیلنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بیڈ لک ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی انجری ہو جائے یا بہت زیادہ پرفارمنس 8-10 میچوں میں خراب ہو، تو پھر ہی میرے خیال سے کوئی بھی پلیئر ہو تو پھر ڈراپ ہوتا ہے، تو وہ اس کی جگہ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا، وہ اتنا پکا۔ آپ کی خواہش بھی نہیں ہے کہ آپ سرفراز کو، ابھی سرفراز باہر ہو اور آپ اس کی جگہ ٹیم کا حصہ بنیں؟ بالکل، وہ میری خواہش یہی ہے کہ مجھے اگر موقع ملے تو ایز اے بیٹسمین، میں نے پہلے بھی کہا، 1-2 سال پہلے آپ کے پروگرام میں ہی کہا کہ اگر ایز اے بیٹسمین مجھے موقع ملے گا تو ڈیفینیٹلی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، جیسے میں نے پرفارمنس دی ہے ڈومیسٹک میں ایز اے بیٹسمین، بیسٹ بیٹسمین بھی ہوا، لاسٹ ایئر 900 رنز بھی تھے، 4 ڈے میں اس سال 500 7 اننگزوں میں، تو یہی چیز ہے میرے خیال سے ایک شو کرتی ہے۔ 1 ڈے میں بھی میرا خیال آپ کے کو 500 یا 450 500 کے قریب رنز 1 ڈے جو ٹورنامنٹ ہوا تھا اس میں بھی آپ 575، ہاں ٹھیک، بالکل، ہاں اس میں نے کیے ہیں 7 اننگز میں اتنے رن،
تو میرے خیال سے یہ شو کرتا ہے کہ مجھے اگر موقع ملا انشاءاللہ ایز اے بیٹسمین تو میں ایز اے بیٹسمین بھی اچھا کر کے دوں گا، اور ڈپینڈ ہے موقع ملنے پہ. تو ابھی میرے خیال سے سرفراز مطلب آپ نہیں دیکھ رہے کہ مجھے محمد رضوان یا سرفراز کی جگہ پہ آنا ہے، آپ اپنی ایک جگہ بنانے کی کوشش میں ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، میری شروع سے ہی عادت ہے کہ میں کسی کو دیکھتا نہیں ہوں، صرف اپنی محنت اور اپنی کرکٹ کنٹینیو کرتا ہوں. جب میں ٹیسٹ ڈیبیو ہوا اس وقت میں ان کے میرے خیال سے ایک جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، راشد بھائی کھیل رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں کھیلا ہوں، ان کو میرے خیال سے انجری ہوئی ہے، میں کھیلا ہوں. تو اس وقت بھی میں نہیں سوچتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ میں ان کے ساتھ صرف ٹور کر لوں یا ان کے ساتھ کیمپ کر لوں، میں کچھ سیکھ لوں. تو یہ میں نے چیزیں کبھی نہیں سوچی کہ میں اس کی جگہ کھیلوں. میں یہی سوچ کے کھیلتا ہوں کہ اپنی ڈومیسٹک میں کنٹینیو رکھوں، فٹنس اپنی میں مینٹین رکھوں، کلب کرکٹ کنٹینیو کھیلتا رہوں. جب بھی موقع ملے، سلیکٹرز موقع دے تو میں اچھا ڈیلیور کر سکوں. اچھا ایک اور بات ہے کامران، جب آپ اپنی وکٹ کیپنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بھی ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ اب شاید کامران اکمل کو وکٹ کیپنگ اور بولنگ میں سے کسی ایک شعبے کا بیٹنگ میں سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کر لینا چاہیے اور بیٹنگ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اسی شعبے میں پرفارم کرنا چاہیے، اسی شعبے میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو رنز آپ 900 کرتے ہیں ان کی تعداد 1400 ہو جائے، جو آپ ون ڈے میں 500 550 کرتے ہیں وہ بڑھ کر 800 تک چلے جائیں. تو آپ کا کیس اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا اور آپ اتنی اور زیادہ شدت کے ساتھ سلیکٹرز کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے اور زیادہ توجہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں حافظ بھائی، جیسے ابھی انزی بھائی آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب وہ مجھے کہنا پڑے کہ میں کم بیک کے لیے چاہے کوئی بھی ہے، میرے خیال سے وہ ٹیم یا وہ لڑکے سلیکٹ کریں گے جو اس پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. وہی انہوں نے سلیکٹ کی ہیں ابھی بھی جو کیمپ کے لیے کی ہیں. تو مجھے ان سے نہ پہلے کبھی شکایت رہی ہے نہ اب رہی ہے. میں شکر یہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کرکٹ میں آئے ہیں. ہم پچھلے 4-5 سال سے ٹرائی کر رہے تھے، بول رہے تھے کہ ہماری کرکٹ بہت نیچے چلی جائے گی، یہ آنے چاہیے پاکستان کرکٹ میں. تو لیٹ آئے درست آئے پی سی بی کا فیصلہ. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جیسے وہ اپنی کپتانی میں اپنے کیریئر میں پاکستان ٹیم کو کھلایا اور ٹاپ پہ لے کے گئے ہیں اور کھیلے بھی، چھوڑ کے بھی گئے ہیں، وہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. پوری دعائیں، پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک دیکھیں وکٹ کیپنگ کا، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سال جو وکٹ کیپنگ کی ہے جو لاسٹ ایئر کی ہے، وہ ٹیم کے پاس، میری ٹیم کے پاس این بی پی کے پاس سیکنڈ وکٹ کیپر نہیں ہے. تو میں اتنا سیریسلی لے بھی نہیں رہا وکٹ کیپنگ کو، بیٹنگ کو ہی لے رہا ہوں کہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جہاں آپ 1400 کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے ٹاپ کیا، میرے پاس بھی کوئی نہیں. دوسرا سلمان بٹ ہے سیکنڈ، جس نے 5 سال کے بعد آ کے اتنی پرفارمنس دی ہے. تو پرفارمنس اتنی ہوتی ہے جتنی لکھی ہوتی ہے. لیکن ایز اے بیٹسمین آپ دیکھیں تو میں نے ٹاپ کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ محنت کی ہے، بیٹنگ میں زیادہ توجہ دے رہا ہوں، تو آگے بھی دے رہا ہوں. ابھی بھی اکیڈمی میں ڈیلی ٹریننگ ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہے، تو بیٹنگ کی طرف ہی ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ اچھا مطلب موقع ملنے پہ یا کس پہ دیتے ہیں. اگر این بی پی میں آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ کی ٹیم ہے، اگر اس میں ایک وکٹ کیپر آ جاتا ہے تو آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ آپ بالکل چھوڑ دیں گے وکٹ کیپنگ اور ایک جو کل وقتی بلے باز ہے، ٹھیک ہے، فل ٹائم اسپیشلسٹ بلے باز کی حیثیت سے اپنی ٹیم میں کھیلیں گے، اب وکٹ کیپنگ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکٹ کیپر بیٹسمین کیسا ہے، ساتھ بیٹنگ میں بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جیسے تو ابھی جیسے میں وکٹ کیپنگ کرتا ہوں، ہمارا کمبینیشن اچھا بن جاتا ہے، تو ہمیں کوئی اچھا وکٹ کیپر مطلب آپ کی وکٹ کیپنگ کرنے کی صورت میں ایک اضافی بالر بیٹسمین یا کچھ بھی کھلانے کا موقع آپ کی ٹیم کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے. لیکن ابھی جس میں بھی مجھے موقع ملے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، بس مجھے صرف فوکس اپنی کرکٹ کی طرف اور پرفارمنس کی طرف دینا چاہیے، نہ کہ یہ وکٹ کیپنگ کروں یا بیٹنگ کروں. یہ فیصلے سلیکٹرز کے ہیں، مینجمنٹ کے ہیں. میرے خیال سے مجھے اپنی کرکٹ کی طرف فوکس. آپ کو مشورہ ملتا ہے اپنے احباب سے، قریبی لوگوں سے، جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں، انہی چیزوں پر بات ہوتی ہے کہ کیا واقعی بالکل بیٹنگ کی طرف چلے جانا چاہیے وکٹ کیپنگ چھوڑ کر، یا پھر یہ معمول کی چیزیں، اس پر زیادہ بات چیت ہوتی نہیں ہے؟ نہیں اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، جیسے عدنان ہے یا عمر ہے، ان کے ساتھ کبھی بات ہوتی ہے، یا گراؤنڈ میں ہماری کلب ہے وہ ان سے بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے پلیئرز خود بھی انالسٹ کرتا ہے، آئی مین سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا، میں نے ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین کھیلنا ہے، ایز اے بیٹسمین کھیلنا. ابھی آپ موجودہ دور میں دیکھ، فراز کو ابھی کوئی نہیں بیٹ کر سکتا، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے. اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کسی کو، کیونکہ نہ سلیکٹر سوچتے ہیں ایسا، نہ بورڈ سوچتا ہے، نہ پلیئرز کوئی سوچتے ہیں. تو اگر مجھے موقع ملے ایز اے بیٹسمین تو میں ڈیفینیٹلی، میں نے کہا نا کہ میں جیسے ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا ہوں اپنی ٹیم کے لیے، ایسی پرفارمنس میں انشاءاللہ اپنی پاکستان ٹیم کے لیے کروں گا، موقع ملنے پہ. سلیکٹرز کب دیتے ہیں موقع. اچھا کامران، جب ایک بیٹسمین کی حیثیت سے جاتے ہیں آپ، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ڈراپ ہوئے ہیں،
خراب وکٹ کیپنگ پر اور آپ ٹیم میں واپس آئے, دوبارہ ڈراپ ہو گئے ہیں, تو آپ کی وکٹ کیپنگ اچھی تھی, جس پر آپ ڈراپ ہوئے وکٹ کیپنگ آپ کی, جب آپ واپس آئے آپ نے کم بیک کیا تو وکٹ کیپنگ اچھی ہوئی, لیکن دوسری مرتبہ آپ ڈراپ ہو گئے ہیں کہ آپ کی بیٹنگ اچھی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کو خراب کرتی ہیں, کچھ دباؤ میں آتے ہیں؟ دیکھیں حافظ بھائی, ایز اے پروفیشنل اگر میں دیکھوں تو مجھے ایز اے وکٹ کیپر, ایز اے بیٹسمین پرفارمنس دینی ہوتی ہے. صرف ایک شعبے پہ آپ پرفارمنس دے کے نہیں کھیل سکتے. آل راؤنڈر جیسے ارزاق بھائی ہیں, وہ اتنا عرصہ پاکستان کو کھیلنے ہیں, گریٹ آل راؤنڈر ہیں, تو وہ بالنگ بیٹنگ میں کرتے رہے ہیں تو کھیلتے رہے ہیں. تو میں بھی ایز اے آل راؤنڈر لسٹ میں آتا ہوں. مجھے ایز اے وکٹ کیپر جیسے میں نے پرفارمنس کرنی ہوتی ہے ویسی بیٹنگ میں کرنی ہوتی ہے. اگر دونوں میں ایک میں سے پرفارمنس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی میں ڈراپ بنتا ہوں. مجھے کیا گیا, مجھے کوئی گلہ نہیں ہے بورڈ سے نہ سلیکٹروں سے, لیکن یہ ہے کہ اب میں نے پرفارم کیا ہوا 3 سال سے 2 سال سے پرفارمنس دے رہا ہوں ایز اے بیٹنگ میں. تو انشاءاللہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ موقع ملنے پہ ہے. ابھی میں اتنا نہ مجھے اب کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب مینجمنٹ ایسی آئی ہے, وہ ڈومیسٹک بھی ساری دیکھ رہی ہے. ڈومیسٹک کے بندے انجی بھائی کے ساتھ زیادہ ان کو بریف کر سکیں گے, بتا سکیں گے, اور ان کو میرے خیال سے خود کو بھی پتہ ہے, وہ اتنا عرصہ اتنی کرکٹ کھیلنے ہیں, اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا, تو وہ پلیئرس کو دیکھ لیتے ہیں جس کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے کسی پلیئرس کو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہ اپنی پرفارمنس اور فٹنس کی طرف دھیان دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اچھا کامران, جب ہم بات کرتے ہیں سلیکشن کے حوالے سے, رنس آپ ہمیشہ سے فرسٹ کلاس کرکٹ کی طرف جاتے ہیں جب بھی آپ ڈراپ ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی کلب کرکٹ کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس کرتے ہیں جب آپ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں ہر مرتبہ کہ جب ٹیم اناؤنس ہوگی کسی بھی نئے ٹور کے لیے تو اس میں آپ کا نام آ سکتا ہے کسی بھی صورت میں, یا پھر آپ کو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب میں ایک مرتبہ ڈراپ ہوں تو اب 1.5 سال مجھے باہر بیٹھنا پڑے گا, پھر ابھی چانس ملے گا, وقت اور ضرورت محسوس ہوئی تو موقع ملے گا, وگرنہ پھر اب ٹھیک ہے اب باری کسی اور کی ہے وہ لے گا؟ دیکھیں حافظ صاحب, پہلے بات آپ نے کہا کہ جب بھی میں ٹیم سے ڈراپ ہوتا ہوں تو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں چلا جاتا ہوں یا کلب کرکٹ میں چلا جاتا ہوں. میں کھیل رہا ہوں یا نہ کھیل رہا ہوں, انٹرنیشنل کرکٹ بھی آپ اتنی کور کرتے ہیں, ڈومیسٹک بھی سارا, میں کھیل رہا بھی ہوتا ہوں تو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ اور کلب کرکٹ کنٹینیو رکھتا ہوں. صرف یہ نہیں کہ میں صرف ڈراپ ہوتا ہوں تو اسی پہ جاتا ہوں. یہ میں نالج آپ کو بتا دوں اپنا, کہ میں اپنی پریکٹس کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تو میں یہ چیزیں کنٹینیو رکھتا ہوں. تو جو آپ نے کہا کہ اچھا یہ کلب کرکٹ, جو ڈومیسٹک کرکٹ اور کلب کرکٹ پہ مزید بات کریں گے, اور ہماری گفتگو جاری ہے. کامران اکمل سے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ان سے اسی حوالے سے کہ جب یہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ, اور جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے تو کیا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ڈراپ ہوا ہوں تو 1.5 سال تو بات کر رہے ہیں کامران اکمل سے. کامران صاحب, جب آپ ڈراپ ہوتے ہیں, ویسے تو جب بھی ہوتے ہیں آپ کسی نہ کسی طریقے سے پرفارم کر کے واپس ٹیم میں آ جاتے ہیں, لیکن جب ڈراپ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب 1.5 سال باہر بیٹھنا پڑے گا, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے, اگر پاکستانی ٹیم کی طرف سے موقع ملتا تو وہاں پر کھیلنا ہے, یا کہیں کسی پرائیویٹ ٹیم میں اگر اس دوران آ گئی تو وہاں پر کھیلنا ہے, تو جہاں جہاں موقع ملتا رہے گا اس دوران پرفارم کرنا پڑے گا, تو لیکن کم از کم 1.5 سال لگ جائے گا, اس سے پہلے کم بیک مشکل ہے. دیکھیں اتنا عرصہ کھیلا بھی ہوں, کنٹینیو کھیلا ہوں 8 سال 9 سال میں, تو ایک وکٹ کیپنگ جاب ہی ایسی ہے پاکستان ٹیم میں, اگر جو اچھا کرے پھر لمبا ہی کھیلتا ہے. راشد بھائی دیکھ لیں, معین بھائی دیکھ لیں, اس سے پہلے باری صاحب دیکھ لیں, سلیم یوسف صاحب دیکھ لیں, کہ ایک وکٹ کیپنگ ایسی جاب ہے کہ جو اچھا پرفارم کر جائے پھر لمبا ہی کھیلتا ہے, تو اس کے لیے پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا لمبا کھیلنے کے باوجود میں ڈراپ ہو جاؤں, اچھی پرفارمنس نہ ہوں, تو پھر افسوس تو ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بیسٹ کیا ہے, اپنے آپ کو اور اچھا کر کے کم بیک کرنے کی, وہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ. اپنی فٹنس آپ شو کریں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہیں. اگر میرے خیال سے یہ چیزیں نہ ہوتی تو آج مصباح ہمارے پاکستان کا بیسٹ کپتان بھی نہ ہوتا, پلیئرز بھی نہ ہوتا جتنی اس کی ایج ہو گئی تھی. لیکن اس نے اپنی یہ چیز کنٹینیو رکھی, پرفارمنس دیتا کہ ڈومیسٹک میں اپنی فٹنس اس نے برقرار رکھی, تو آج دیکھیں کہ وہ 41 ایئرس کا ہو گیا تو پھر بھی کھیل رہا, فٹ سب سے زیادہ ماشاءاللہ. یونس بھائی دیکھ لیں, یہ چیزیں میرے خیال سے لائف میں چلتی رہتی ہیں, اور چلنی بھی چاہیے ایسی, کہ ایک ویک اپ کال ملتی ہے پلیئرز کو. مجھے بھی ملی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا, ڈراپ ہو گیا, اب میں اتنا وری ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں نے جتنا عرصہ باہر رہا ہوں میں نے ساری ریکوری کرنی ہے, اچھا کر کے دینا ہے اس پاکستان کو. میں 1-2 سال باہر رہا ہوں, تو ڈومیسٹک میں ہر میچ کھیل رہا ہوں, پرفارمنس دے رہا ہوں, اپنی فٹنس ورک پہ میں زیادہ دھیان میں اب اور زیادہ میں نے کر دیا ہے. NCA میں کر رہا ہوں یاسر ملک کے ساتھ, تو یہ چیزیں میرے خیال سے کر رہا ہوں میں. تو
لیٹس سی آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. فٹنس والا معاملہ ہے, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فٹ کھلاڑی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. جو فٹنس کلچر, اس کے اوپر آپ ذرا اپنی رائے دیجیے گا, اور اس کے بعد پھر جو ہماری فٹنس, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دو سوال ہیں نا, کہ فٹنس کلچر آپ کو نظر آتا ہے ہماری کرکٹ میں جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ پورا سال کھیلتے ہیں؟ دیکھیں فٹنس کا بہت زیادہ ایشو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سال سے بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ کیوں سروائیو کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگ جب انڈر-19 تھے تو فرسٹ ٹائم اکیڈمی لگی تھی, مدثر بھائی ہمارے اکیڈمی کے ہیڈ تھے, انہوں نے ہمیں اتنی ٹریننگ کروائی ہے. ڈاکٹر توصیف ہوتا تھا ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹریننگ کی ہے. تو وہ صبح ہم لوگ اٹھتے تھے, ایک 3 مہینے کی اکیڈمی لگی, اس کا ہم لوگوں کو بہت فائدہ ملا. ہم لوگ پھر کیا نام ہے کنٹینیو کلب کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. ہمیں بچپن سے بھی شوق تھا ٹریننگ کرنے کا. یہ فٹنس ہوتی ہے ساری میرے خیال سے نیچرل نہیں ہوتی, یہ کرنی پڑتی ہے, محنت کے ساتھ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اب وہ لڑکے زیادہ کلب کرکٹ بھی نہیں اب اتنا ٹائم ملتا ان کو کھیلنے کا. جو ٹائم میں ہوتا ہے اس میں وہ کم ہی میچ کھیلتے ہیں. پھر اپنا فٹنس ورک وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اکیڈمی میں, جو جیسے میں ہوں, مصباح یا کیا نام ہے اظہر علی ہے وہاں پہ پہنچ رہا ہے, یا عمر یا عدنان ہے, یہ لڑکے ہیں جو کنٹینیو فٹنس ورک کر رہے ہیں, اپنی کلب کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں آپ 3-4 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں فٹنس کا ایشو, اس کی ایک وجہ آپ کو یہ لگتی ہے کہ کھلاڑیوں نے نچلی سطح پر, کلب کی سطح پر, پھر انڈر-19 کی سطح پر, پھر فرسٹ کلاس کی سطح پر کرنا کم کر دی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ایسے, جیسے ابھی آ رہے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا ہوں حماد وسیم ہے, وہ ابھی ینگ ہے, اس کو تو میرے خیال سے ہلنا بھی نہیں چاہیے, کسی کوئی انجری بھی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ ایسے لڑکے ہیں کہ یہ ابھی آ رہے ہیں, تو ان کو محنت اور زیادہ کرنی پڑے گی, کیونکہ آگے کرکٹ بہت سخت ٹور بھی ہیں. فٹنس اپنے مینٹین رکھنی, یہ میرے خیال سے پلیئرز خود سوچتا ہے کہ مجھے کیا فٹنس کا ایشو ہے. جیسے عمر, ابھی احمد ہے, ان کو چاہیے کہ اپنی محنت ڈبل کر دیں. یا نواز ہے, محمد نواز ہے, ینگ ہے, ٹیم کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے کہ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں فیلڈر اتنے اچھے ہوتے ہیں, ساری ٹیم کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال سے کرنی پڑتی ہیں, وہ فٹنس کے ساتھ ہی آتی ہیں. تو یہ اکیڈمی میں جتنے ٹرینرز ہیں, تھوڑا سا گراؤنڈ ورک ہم لوگوں کو زیادہ کرنا پڑے گا. جو ہم لوگ انڈور کر رہے ہوتے ہیں جم ورک, وہ کم کر دینا چاہیے, گراؤنڈ ورک زیادہ کرنا چاہیے. جیسے ابھی کاکول میں کیمپ لگا, اس کا ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. میں نے 3-4 کیمپ کیے ہیں. وہ ڈی ہمارا ٹرینر ہوتا تھا آسٹریلین, تو وہ بڑا مزہ آتا تھا, فٹنس ورک ہوتا تھا. پھر ورلڈ کپ سے پہلے ہم لوگ مری چلے گئے تھے, یونس بھائی لے گئے تھے, وہاں پہ ہم لوگوں نے ٹریننگ کی. تو ایسے جب بھی ٹائم ملے اس جگہ پہ ہم پلیئرز کو لے کے جانا چاہیے فٹنس ورک کے لیے, تو بڑا فائدہ ملتا ہے. تو پلیئرز کو خود بھی میرے خیال سے سوچنا چاہیے کہ اب ڈیمانڈ کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, کیا ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. وہ چیزیں ڈیلیور ہم لوگوں کو کرنی پڑے گا, محنت کرنی پڑیں گی, پھر جا کے ہم لوگ فٹ رہیں گے. اچھا, کاکول کی آپ نے بات کی, کچھ یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کھلاڑی وہاں پر بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں کاکول جاتے ہوئے, وہاں پر بڑی سختی ہوتی ہے, ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھے صبح ایک لباس کا آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے پہن کے ناشتے کی ٹیبل پہ آنا ہے, اس ٹائم پہ آنا ہے, اس ٹائم پہ, مطلب اس قسم کی سختیاں ہوتی ہیں. تو کھلاڑی بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے وہاں پر جاتے ہوئے. دیکھیں ہم نے تو جب بھی گئے ہیں ہم نے تو بڑا انجوائے کیا وہاں پہ. اچھا, تو پھر آرمی کیمپ تو پھر یہ کرنا ہی پڑے گا. انہوں نے ایسے تو نہیں ملک کو سنبھالا ہوا. تو یہی چیز ہے میرے خیال سے, ہم لوگوں کو بھی اپنی کرکٹ سنبھالنے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو صرف وہاں پہ ٹریننگ کے ٹائم آپ کیا نام ہے اپنی ٹریننگ کپڑوں میں رہ سکتے ہیں, باقی ٹائم جیسے آپ بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھنا پڑے گا وہاں پہ, بریک فاسٹ پہ, لنچ پہ, ڈنر پہ. تو یہ اچھی چیز ہے. ڈریس کوڈ ہے ان کا, آپ نے لنچ پہ آنا ہے, آپ نے اس طرح سے آنا ہے, آپ نے بریک فاسٹ پہ آنا ہے, اس طرح سے آنا ہے, اور اس ٹائم میں آنا ہے, آپ نے یہ سارا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ سب چیزیں بالکل یہ چیزیں محض اچھی چیز ہے, یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے. ہم لوگ جب بھی گئے ہیں ہم نے انجوائے کیا, بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو. ہم اکثر کہتے ہیں جب بھی اتنا ٹائم ملے ضرور جانا چاہیے وہاں پہ. تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوتے ہیں میڈیا سے بھی, تھوڑا سا وہ فرینڈس وغیرہ, سارا کرکٹ کی طرف, اپنی فٹنس کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو بہت سارے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر وہ اپنے لباس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے جب کیمپ وغیرہ میں ہوتے ہیں. تو پھر جب آپ کاکول میں جاتے ہوں تو یقیناً ایک دوسرے کو آوازیں لگتی ہوں, بھائی آج بڑے کپڑے پا کے آ رہے ہو صبح صبح. یہ چیزیں تو خیر اچھا لائٹ موڈ میں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جب ہم فٹنس کی بات کرتے ہیں, آپ نے عمر کا ذکر کیا ہے, عمر کی فٹنس کا کیا ایشو؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے, وہ فٹنس ٹیسٹ, اس کا فٹنس کا معیار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے؟ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ مکمل فٹ ہے, لیکن جب وہ فٹنس ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ وہ اتنے فٹ نہیں ہے جتنا ان کو ہونا چاہیے. دیکھیں میچ کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے سنیاریو, فٹنس ٹیسٹ کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے.
میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں بڑی مینٹین کرنی پڑتی ہے. آپ اگر آپ نے کرکٹ آگے لمبی کھیلنی ہے اور گراؤنڈ میں نظر بھی آئے اور ایکٹیو, تو میرے خیال سے عمر کے لیے بہتر ہے وہ زیادہ اچھی فٹنس رکھے. اس کے لیے بھی اچھا, ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے, اس کی کرکٹ بڑھ جائے گی, پھر فٹنس بھی اس کا فٹنس لیول جو ہے اس کو بڑا ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ ہمیں ابھی تک ہیلپ کر رہا ہے یا مصباح کو کر رہا ہے تو وہ فٹنس ہی ہے. تو میرے خیال سے یہ فٹنس ابھی سے کر لے گا اچھی, جتنی ڈیمانڈ ہے پی سی بی کی سینٹر کانٹریکٹ میں جو بھی فٹنس لیول جو کرنا ہوتا ہے, تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ینگ ہے, ان کو کرنا پڑے گا, ضرورت ہے ان کے اپنے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی, تو یہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال سے عمر اس بار اس سے کہا تو ہے, بڑا پرومس کر کے گیا, ابھی انگلینڈ جا رہا ہے, ابھی انگلینڈ, تو اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی, فٹنس اسے اپنی بہتر کرنی پڑے گی, جو ڈیمانڈ ہے پی سی بی کی اس پہ پورا اترنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کرکٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فٹ ہونا پڑے گا. آپ نے پوری دنیا میں کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کے فٹنس لیول بہت اچھے ہونے چاہیے. بالکل, دیکھیں اب دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, ہر سپورٹس میں فٹنس بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف میچ کھیل لیا اور فٹنس کی وجہ سے اچھی پرفارمنس بھی نہ ہو, تو یہ سارا پرفارمنس اس وقت اچھی ہوگی جب آپ فٹ ہوں گے, لمبی اننگز اس وقت کھیلیں گے جب فٹ ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, ہر پلیئرس کو کرنی پڑیں گی. عمر کرتا ہے لیکن اسے اور زیادہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ نے جب کاکول کی بات کریں تو آپ نے کہا میڈیا سے بھی ذرا محفوظ رہتے ہیں. میڈیا کے ساتھ آپ کا خاص محبت ہے, اکمل بردرز کی خاص لگتی ہے؟ میں ساری پوری کرکٹ ٹیم کی ہے, پوری مینجمنٹ کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بس یہ دیکھیں, یہ جب اچھا کرتے ہیں تو اس وقت آپ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی اچھا نہیں کرے گا تو آپ نے سب کو بتانا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اتنا سوچنے والی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو پازیٹیو لینا چاہیے میرے خیال سے, نہ کہ وہ ناراض ہو جائیں یا بولنا شروع کر دیں. مگر وہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کو بس یہ لائٹ موڈ میں لیں اور اپنے کام کی طرف دھیان دیں گے تو میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کبھی لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ وکٹ کیپنگ کرتے تھے اور ٹیم کی کارکردگی, آپ کی کارکردگی خراب ہوتی تھی, تو اس وقت آپ کا پوسٹ مارٹم زیادہ کیا جاتا تھا؟ دیکھیں میں حافظ بھائی, آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے میں نے کبھی اتنا سوچا نہیں ہے. میں صرف یہی سوچتا تھا کہ میں نے اچھا کرنا ہے, میں نے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے اچھا کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے اس کے لیے, تو وہ میں کرتا تھا. اتنا مجھے ایشو نہیں ہوتا تھا, نہ میں اتنا بولتا تھا نہ اتنا کہتا تھا. لیکن کچھ چیزیں غلط بیچ میں ایڈ کر دیتے تھے نا, اس پہ تھوڑا سا افسوس ہوتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کہ صرف وہ کرکٹ کی حد تک رہیں تو زیادہ اچھا. زیادہ میرے خیال سے بڑھا چڑھا کر دکھائیں, بیچ میں کوئی اور سٹوریاں ڈال دیں, وہ میرے خیال سے کسی بھی پلیس کے لیے اچھا نہیں ہے. صرف کرکٹ کی حد تک رہیں تو زیادہ اچھا. اچھا کامران, جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی کرکٹ کی, آپ کی فیملی کی, تو 3 بھائی آپ ماشاءاللہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں. آپ کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سنائی بھی دیتے ہیں کہ جب آپ کو ٹاپ آرڈر میں کھلایا گیا تو آپ کی بیٹنگ پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. جب آپ کا بیٹنگ آرڈر چینج کیا گیا یا نیچے لائے ہیں تو آپ ایز اے بیٹسمین وہ پرفارم نہیں کر پائے. تو آپ کو لگتا ہے واقعی کچھ ٹائم ایسا تھا جس میں آپ کو بڑا اچھا چانس ملا اور آپ نے بڑی اچھی پرفارمنس بھی دی بیٹنگ کے شعبے میں؟ دیکھیں موقع آپ کے سامنے ہی ہے, جب ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں اویل کرنے کا. سم ٹائم ٹیم کمبینیشن ایسا بنتا ہے کہ جو نمبر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ملتا نہیں ہے, آپ کھیل نہیں سکتے. لیکن اس کو میرے خیال سے یہ ایکسکیوز نہیں دینا چاہیے کہ ٹاپ آرڈر پہ نہیں کھلایا, لیکن کپتان کو, کوچ کو دیکھنا چاہیے کہ پلیئرس کس نمبر کا ہے, تو میرے خیال سے اس نمبر پہ کھلائیں. تو نہ کرے پھر سوچیں کہ اوپر نیچے کھلانے کا. لیکن یہ ہے کہ ڈومیسٹک پھر میری جو کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے انجی بھائی کی کپتانی میں, جس نمبر پہ کھیل رہا ہے, اس کے بعد جتنے کپتان آئے ہیں انہوں نے مجھے کوشش کی زیادہ کھلانے کی اسی نمبر پہ. جیسے یونس بھائی تھے T20 ورلڈ کپ میں مجھے اوپن ہی کروائی انہوں نے, پھر سری لنکا ٹور, اور اس میں میرا خیال آپ کے 180-90 رنز تھے 2009 کے ورلڈ T20 چیمپئن شپ میں, غالباً اتنے رنز تھے. جی, تو اس میں کنٹینیو مجھے ایک نمبر پہ کھلایا تو پرفارمنس دی ہے. اس کے علاوہ پھر جتنے 100 ہوئے ہیں, اچھا ویسے ہاں جتنے 100 ہوئے ہیں بالکل او ڈی آئیز میں, وہ سارے کے سارے آپ کے ایک ٹاپ آرڈر پہ ہیں, ایک میرا 100 آسٹریلیا کے نمبر 4 پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعی اثر انداز ہوتی ہے چیز, نمبر شفل کرنا کسی بھی بیٹسمین کا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے, کوئی بھی بیٹسمین ہونا اوپر نیچے نمبر شفلنگ کر دیں
تو مشکل ہوتا ہے. ہاں یا اسے بتا دیں کہ اب آپ نے اس نمبر پہ کھیلنا ہے, تو وہ پھر مینٹلی ریڈی ہوتا ہے, تیاری کرتا ہے اس نمبر کی, اس حساب سے پھر پریکٹس کرتا ہے. پھر سڈنلی 1-2 میچوں میں اس نمبر پہ کھلائیں پھر چینج کر دیں, تھوڑا پھر بیٹسمین کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو وہ کوئی بھی بیٹسمین ہو میرے خیال سے وہ سیٹ نہیں ہو سکے گا جب تک اسے ایک نمبر پہ کنٹینیو نہ کھلایا جائے. اچھا, عمر کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ تھوڑا سا ریئیکٹ زیادہ کر جاتا ہے جس وجہ سے مختلف حوالوں سے خبروں میں رہتا ہے؟ دیکھیں اب تو نہیں ہے میرے خیال سے, آپ بات کر کے اس کو لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال سے کوئی ٹاپک میرے تک ہی رہے, عمر کا ٹاپک عمر پہ ہی چھوڑے. اچھا نہیں, ویسے لوگ بات آپ چھوڑے جی لوگوں کو, آپ صرف اپنی بات کریں اور میری بات کریں. عمر کو چھوڑے, عمر کرکٹ کھیل رہا ہے, کھیلنے دے اس کو. جتنا ڈسکس کریں گے اتنا وہ ریئیکٹ کریں. اس کی پرفارمنس پہ تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جتنا ٹیلنٹ اس میں ہے, جتنی اس کی بات کی جاتی ہے, اتنی پرفارمنس وہ نہیں دے پایا؟ دیکھیں حافظ صاحب, جیسے بھی آپ نے لے کے آنا اس کو, چاہے پرفارمنس پہ لائیں, کوئی جیسے میڈیا پہ لائیں, دیکھیں ہر پلیئرز کو پرفارمنس دینی پڑے گی. چاہے عمر کی میں بات نہیں کروں گا, اس میں بھی ہوں, سارے پلیئرز ہیں, سارے پرفارمنس کے لیے کھیلتے, جو اچھا کرتا جائے گا کھیلتا جائے گا, کوئی بھی نہیں ان کو ہلا سکتا. تو یہ چیز ہر پلیئر کو سوچنی چاہیے, یہی سوچ کے کھیلتے ہیں. کوئی خود سے آؤٹ نہیں ہوتا, خود سے یہ نہیں سوچتا کہ میں پرفارمنس نہ دوں. میرے خیال سے وہ صرف سوچے پرفارمنس کی طرف تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہوا پہلی مرتبہ, آپ اس انعقاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ اپنی پرفارمنس کو وہاں پر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم پاکستان کپ کی بھی بات کرتے ہیں. پاکستان سپر لیگ کا تجربہ کیسا رہا ہے اور آپ کہاں پر اس کو ریٹ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ایک تو میرے خیال سے ہسٹری بنی ہے پاکستان کی, تو جتنا کریڈٹ پی سی بی کو دیں اتنا کم ہے. سیٹھی صاحب کو, سلمان سفر بٹ صاحب کو, چیئرمین صاحب کو, میں خیال جنہوں نے یہ پی ایس ایل کروا دی ہے. کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا, پورا ایون ورلڈ بھی نہیں سوچ سکتا تھا جب بھی جاتے تھے کہ پاکستان کب کروا رہا ہے لیگ, پاکستان سپر لیگ کب ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا سائن ہے, ہر کرکٹرز کے لیے بڑا اچھا سائن ہے. ایک اپرچونٹی ملی ہے انٹرنیشنل لیولز کی, ہم کے پلیئرز ملیں گے ہمیں. جیسے دیکھیں پہلے ایڈیشن میں ہی ہم لوگوں کو محمد نواز مل گیا, حسن علی مل گیا, ابھی اے ٹیم اصغر ڈومیسٹک میں ماشاءاللہ بڑی اچھی, اصغر مل گیا. تو ایسے پلیئرز ہم لوگوں کو ملے ہیں تو بڑا اچھا ہے. میرے خیال سے ایک سٹارٹ ہوا ہے ہماری پی ایس ایل کا, جو پہلے سال ہی ریٹنگ میں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ چلی گئی. آئی پی ایل کے بعد سیکنڈ لیگ ہے پی ایس ایل جس کو دیکھا گیا ورلڈ میں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی دیکھیں انڈیا کو ہوا, کیریبین کو ہوا, ویسٹ انڈیز ٹیم کو ہوا, بنگلہ دیش ٹیم دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کیونکہ ان کو وہ یہ چیز چاہیے ہوتی. پلیئر سارے آتے ہیں, ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں, تو یہ چیز ہم لوگ مس کر رہے تھے کیوں انٹرنیشنل کرکٹ بھی نہیں ہو رہی تھی. تو ایک چیز ہوئی ہے, سٹارٹ ہوئی ہے, تو میرے خیال سے ہم بڑے خوش ہیں, پورا پاکستان بڑا خوش ہے, آپ میڈیا بڑا خوش ہے. دیکھیں اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ملا, پلیئرز ملے ہیں, پلیئر کانفیڈنس آیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ ابھی نمبر 9 پہ ہے, تو انشاءاللہ ان فیوچر ہم لوگ جیسے بندے آئے ہیں, ابھی سلیکٹرز آئے ہیں اور پی ایس ایل ہوئی ہے, اس کا فائدہ پاکستان کرکٹ کو ہوگا انشاءاللہ, کہ جہاں پہ ٹاپ پہ کرکٹ چاہیے پاکستان کو وہاں پہ جائے گی. اچھا, آپ اگر ویسے تو جو انڈین پریمیئر لیگ ہے وہاں پر پاکستانی کھلاڑی جا نہیں رہے, اگر وہ جا رہے ہوں تو آپ کا نام بھی انہیں کھلاڑیوں میں ہو جو آئی پی ایل کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی ٹاپ کی لیگز ہیں ان میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, بالخصوص کریبین لیگ میں, وہاں پر آپ جب بھی گئے ہیں ان کے بڑے میچز میں آپ نے اچھی پرفارمنس دی ہے اور فتح یاب بھی ہوئے ہیں. لیگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ لیگ میں دیکھیں ورلڈ کے سارے بولرز بھی آئے ہوتے ہیں, بیٹسمین بھی آئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کھیلنا, پھر کوالٹی آف کرکٹ آپ دیکھیں گے کتنی اچھی ہوتی ہے. تو وہ چیز پلیئرز چاہ رہا ہوتا ہے, وہ چیز ہم لوگوں کو پاکستان میں نہیں مل سکتی, انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی. پھر وہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم بزی ہوتی ہے, پلیئرز بزی ہوتے ہیں, ٹورز پہ گئے ہوتے ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اے ٹیم کے ٹورز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پی سی بی کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہو رہا ہو نا, دنیا میں کہیں پہ بھی اے ٹیم کا ٹورز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ آف سیزن ابھی جیسے انگلینڈ جا رہے ہیں, یہ 6 مہینے اے ٹیم کے رکھیں کہ ہمارے پلیئر سارے اویلیبل ہو ہماری ڈومیسٹک میں. اے ٹیم کے, میں انٹرنیشنل ٹیم کی بات نہیں کر رہا, اس میں یہ پلیئرز جو لاسٹ 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اے ٹیم کے جو ٹورز ہیں نا وہ ڈیورنگ سیزن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کئی ٹیمیں وہاں بڑے اچھے پلیئرز کھیلتے نہیں ہیں, پھر ٹیمیں بڑی سٹرگل کرتی ہیں. تو میرے خیال سے ہمارا حالانکہ یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ جب آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو رہی ہے ان دنوں اے ٹیم کے ٹورز نہیں ہونے چاہیے,
وہ سارے کے سارے پلیئر جو پاکستان کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ان دنوں اپنے محکموں کی نمائندگی کریں, اپنے ریجن کی نمائندگی کریں. اے ٹیم کے ٹورز کے لیے جب آپ کا سیزن آن نہیں ہے ان دنوں میں ارینج کیے جانے چاہیے. بالکل 6 مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, اس میں ارینج کی, جیسے انگلینڈ کرتی ہے, آسٹریلیا کرتی ہے, ساؤتھ افریقہ کرتی ہے. اپنے وہ سیزن کے دوران کوئی اے ٹیم کا ٹور نہیں رکھتے, ڈومیسٹک میں سارے پلیئرز ہوتے ہیں. تو ایک ٹیم جو نیشنل ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے سیزن کے ٹائم وہ کھیل لیں, لیکن باقی جو پلیئر ہوتے ہیں نا یہ ڈومیسٹک میں پارٹیسپیٹ کریں, بڑا اچھا ہوگا, بڑا اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر ٹیمیں بڑی لڑتی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اس سال ہمیں بڑی پرابلم ہوئی, ہر ٹیم کو ہوئی ہے. اے ٹیم کا ٹور تھا انگلینڈ لائنز کے ساتھ, تو اس میں پلیئرز کافی ٹیموں کے چلے گئے, بڑی سٹرگل کی ہے ٹیموں نے. میرے خیال سے پی سی بی دیکھیں, ہماری مینجمنٹ نہیں آئی ہے, ضرور سوچے گی کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اس وقت اچھی ہوگی جب سارے کے سارے ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہوں گے, تو جو آنے والے بھی ہوں وہ کھیل رہے ہوں گے, تو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اور اچھی ہوگی, بہت اچھے پلیئرز بھی ہوں گے, میچز اچھے ہوں گے, تو اس کا فائدہ پلیئرز کو پاکستان کرکٹ کو ہی ہوگا. آف سیزن میں ٹیم کے ہوں ٹور جتنے ہوں اتنا اچھا ہونے چاہیے, یہ کنٹینیو ہونے چاہیے, رکنے نہیں چاہیے. اچھا مجھے بیٹھے بیٹھے پھر وہ بات یاد آ گئی کرکٹ کی, وہ عمر کی. ابھی جو پاکستان کپ ہوا ہے نا جی, آپ ایک میچ میں غالباً وکٹوں کے پیچھے تھے, اور اس میچ میں وکٹوں کے ایک بڑی اچھی اننگز کھیلی عمر نے, اپنی ٹیم کو میچ جتوایا, وہ وہی ہے نا؟ جی بالکل. کچھ آپ نے بولرز کو بتایا نہیں کہ اس کو بال کہاں پہ کرنا ہے؟ میں نے بتایا تھا لیکن بولر سن نہیں رہے نہیں, وہ اس میچ میں آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا میچ ہوا. میں کہتے وہ ٹورنامنٹ کا 2-3 میچ ہوئے, ان میں سے ہمارا میچ بھی ہے. دونوں ٹیموں کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں تھی فائنل میں کوالیفائی کرنے کی, لیکن کرکٹ آف کوالٹی آپ دیکھیں کتنی اچھی ہوئی. 311 ہم نے کیا, 15 وہ چیز کر گئے. لاسٹ اوورز میں ہوا 4 بال, اس میں عمر کی باری نیچے سے بڑی بہترین, پھر اظہر علی بڑا اچھا کھیلا ہے. تو یہ چیزیں, پھر سہیل تنویر نیچے سے آ کے جیسے اس نے ڈومینیٹ کیا, میچ کو نکال کے لے گیا. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوا پاکستان کپ جیسے ہوا ہے, سارے پلیئرز اویلیبل سے سارے کھیلے ہیں, اور کوالٹی آف کرکٹ بڑی اچھی ہوئی ہے. پھر نیا جو آج تک ہم لوگوں نے کبھی سنا نہیں, آکشن جو ہوئی ہے, ڈرافٹنگ ہوئی ہے, وہ صرف T20 کی حد تک ہوئی ہے, 50 اوورز کے میچز میں نہیں ہوئے. تو یہ بڑا اچھا سائن ہے. کچھ پلیئرز رہے ہیں, تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے, پرفارم کریں گے. کچھ ینگسٹر ہم لوگوں کو بڑے اچھے ملے اس پاکستان کپ میں, جیسے انڈر-19 کو موقع ملا, ہر پلیئرز نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, تو اس میں انڈر-19 پلیئرز کھیل رہے ہیں, بڑا فائدہ ہوا. ہمیں ملے بھی, نظر بھی آئے ہیں, پھر ینگ پلیئرز بھی آئے ہیں, تو بڑا اچھا سائن ہے. دیکھیں یہ PSL پاکستان کپ ایسے ہوتے رہے, ہماری 4 ڈے کرکٹ اور اچھی ہوتی رہی, سارے پلیئرز کھیلیں گے, تو ڈیفینیٹلی ہماری کرکٹ اچھی ہوگی, اچھا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا. بات یہ بھی کیا کامران نے کہ جو پاکستان کپ ہوا اس میں انڈر-19 ٹیم کا, پاکستان انڈر-19 ٹیم کا ایک کھلاڑی ہر ٹیم میں شامل تھا, تو یہ نوجوانوں کے لیے بڑا حوصلہ افزا ایک نیک شگون بھی ہے کہ ان کو موقع مل سکتا ہے پاکستان کی بڑی کرکٹ میں کھیلنے کا. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آتے ہیں, اور پھر کامران اکمل سے کھلاڑیوں کو بھی اس میں موقع ملا ہے. آپ اس ٹورنامنٹ کو اور اس سے پہلے PSL آپ نے دیکھا, ڈومیسٹک کرکٹ آپ مسلسل کھیل رہے ہیں, کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں بیٹنگ کا اچھا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں ٹیلنٹ آ رہا, بہت ہے ٹیلنٹ پاکستان میں, لیکن ڈپینڈ ہے اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں. ہم لوگ یوز ایسے کر رہے ہیں کہ ایک اننگز ٹی وی پہ اچھی کھیل رہے ہیں تو ساتھ ہی ٹیم میں آ جاتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ہی میرے خیال سے اس کا کانفیڈنس نیچے آیا ہوتا ہے, وہ ڈومیسٹک میں بھی آ کے اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے ایٹ لیسٹ جو بھی پلیئرز ہے, جیسے ابھی حسن علی ہے پاکستان ٹیم میں آیا, ضیاء 3 سال سے کھیل رہا, میچور ہو گیا, 3-4 سال سے کھیل رہا ہے, بڑی اچھی بولنگ کر رہا ہے. پھر محمد نواز کھیل رہا, اب دیکھیں کتنا اچھا میچور ہو کے اس کو لے کے آئے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ پرفارمنس نہیں دے سکا, لیکن اس میں یہ کرنٹ ہے. حماد وسیم دیکھیں 3-4 سال سے کنٹینیو کھیلتا ہوا آ رہا تھا ڈومیسٹک, پھر آیا ٹیم میں. تو میرے خیال سے ایسے پلیئرز آئیں گے نا تو فائدہ ہوگا, جیسے امام ہے, حسن علی ہے, اصغر ہے. اصغر نے 1-2 سال کنٹینیو کھیلنے ہیں, دیکھیں کتنا اچھا بولرز بن گیا. ابھی یہ پلیئرز آگے 1-2 سال اور کھیلیں گے نا تو یہ اسٹرگل نہیں کریں گے پاکستان ٹیم میں جا کے, پھر پرفارمنس بھی دیں گے اور نیچے والے پلیئرز بھی بنیں گے. پھر جب پلیئروں کو موقع مل جائے گا ایک اننگز پہ کھیلنے کا, تو پھر مشکل ہوگی پلیئرز کے لیے بھی, پاکستان ٹیم کے لیے بھی, جو ہم لوگ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے خیال میں پاکستان ٹیم کے لیے اگر آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی ڈومیسٹک کرکٹ میں 2-3-4 سال کی مسلسل پرفارمنس کے بعد اس کو موقع دیا جانا چاہیے؟ بالکل, دیکھیں پھر ہی جا کے پلیئر سروائیو کرتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ.
تو پھر ہی کھلائیں گے تو اچھا بھی ہوگا پلیئرس کے لیے بھی اور ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا. جو ڈیمانڈ ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارمنس کی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیور کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے اب یہ مینجمنٹ کو کرنی پڑیں گی, بورڈ کو سوچنی پڑیں گی. اچھا یہ تو پھر آگے نا کہ سلیکشن پالیسی ہمیں ایسی بنانا پڑے گی کہ ہم مانیٹر کریں ہر کھلاڑی کو, اور اس کا جو فرسٹ کلاس کرکٹ کا ریکارڈ ہے 2 3 4 سال کا مسلسل دیکھیں کہ اگر کوئی بیٹسمین ہے تو کیا وہ ہر سیزن میں 1200 رنز کر رہا ہے اور وہ مسلسل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, تو پھر اس کی سلیکشن کی جانی چاہیے. بالکل. دیکھیں ابھی انزی بھائی نے بھی کہا ہے کہ میں اسکور کارڈ دیکھ کے ٹیم نہیں بناؤں گا. یہ تو انہوں نے مجھے 2003 میں ایک مرتبہ میں نے ان کا انٹرویو کیا, تو 2003 میں جب وہ ڈراپ ہوئے نا ورلڈ کپ سے, 2003 کے ورلڈ کپ کے بعد, تو میں نے ان کا انٹرویو کیا, تو یہ جو اسی موضوع پہ بات ہوگی, تو ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ تو لگتا ہے چیف سلیکٹر صاحب کی بریفنگ دے رہے ہیں. وہ انضمام نے اس وقت کہ پاکستان کی ٹیم میں اگر کسی بھی آپ نے بیٹسمین کو لانا ہے تو آپ کم, انہوں نے میرا خیال ہے اگر مجھے کہ 4-5 سال انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بیٹسمین کے پیچھے 4-5 سال کا فرسٹ کلاس کا بہترین ریکارڈ ہے تو آپ اس کو پاکستان کی ٹیم میں ڈالیں. آپ یہ چیزیں پاکستان کی ٹیم میں ڈالیں کہ اگر کوئی کرکٹر 3 سال 4 سال 5 سال مسلسل 1200 1300 رنز کر رہا ہے تو اس کی عادت بن جائے گی رنز کرنے کی, اس کو مختلف کنڈیشنز میں کھیلنے کی عادت بن جائے گی, تو پھر آپ اس کو پاکستان ٹیم میں لائیں تو آپ کو نتائج زیادہ بہتر مل سکتے ہیں. ایک سال اب چونکہ شارٹر ورژن کے کرکٹ آ گیا نا, تو ایک میچ میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک میچ اچھا کھیلا تو چلو پاکستان ٹیم میں آ جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھیں ہم نے پچھلے 2-3 سال سے یہ کی ہیں تو ہماری کرکٹ دیکھیں کتنی نیچے چلی گئی ہے. جیسے انزی بھائی نے 4-5 سال کہا, میں نے تو 3 سال کہا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کم از کم اتنا, کیونکہ وہ خود اتنا کھیلے ہیں, انہوں نے دیکھیں رنز بھی کتنے کیے ہیں. یونس بھائی کتنا کھیلے ہیں, یوسف بھائی کتنا کھیلے ہیں, شعیب ملک کتنا کھیلا ڈومیسٹک. مصباح نے دیکھیں کہ ہر سال وہ 1200-1300 رنز کرتا تھا. ٹیم جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی تھی, تو دیکھیں اس نے کنٹینیو پرفارمنس دی ہے. تو یہ پرفارمنس کنٹینیو دیکھنی پڑیں گی, کوالٹی دیکھنی پڑے گی کہ اس نے کس ٹیم کے خلاف کی ہے, کیسی پچ پہ کی ہے, بیٹنگ کیسے پریشر ٹائم پہ کی ہے. انزی بھائی نے جیسے کہا اپنے پاکستان کپ میں جیسے بولا تھا, تو یہ چیزیں میرے خیال سے دیکھنی پڑیں گی, پھر جا کے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کا مٹیریل ہے کہ نہیں. تو اس کا فائدہ ہمیں پاکستان کو ہی ہوگا. تو میں کہا اس پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں اس کے ساتھ فٹنس پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, وہ کرنا پڑے گا کیونکہ پلیئرز خود موقع دے رہا ہے فٹنس کا. پہلے ہم لوگ جب کھیلتے تھے ہمیں کوئی بھی نہیں کہتا تھا, یا ہمارے جتنے پلیئرز تھے ہمیں کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے. آج دیکھیں کہ ہر کوئی بات کر رہا ہے فٹنس پہ, تو میرے خیال سے پلیئروں کو یہ فٹنس کی بات ختم کرنی پڑیں گی, فٹنس لیول اپنا بڑھانا پڑے گا, تو یہ چیزیں ختم ہونی پڑیں گی. کامران یہ ایک آپ نے اہم بات کر دی ہے. 2003 میں جب 2002-3 میں جب آپ پاکستان ٹیم میں آتے ہیں, اس کے بعد آپ 2010 تک 8-9 تک آپ مسلسل پاکستان ٹیم کا حصہ رہتے ہیں. اس ٹائم کا فٹنس کلچر پاکستان ٹیم کا کیا تھا؟ جب شعیب اختر ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ, انضمام ہیں, یونس ہیں پاکستان ٹیم میں, آپ کو عبدالرزاق نظر آتے ہیں, آپ کو اظہر نظر آتے ہیں, آپ کو شبیر نظر آتے ہیں, آپ کو محمد سمیع اس وقت پاکستان کی ٹیم میں ہیں, آپ کو 2002-3 میں وقار یونس اور وسیم اکرم بھی ہیں. اس وقت کا فٹنس کلچر اور آج کا فٹنس کلچر کچھ آپ کو فرق لگتا ہے؟ کھلاڑیوں کی سوچ میں بھی آج کھلاڑی بھی اتنا زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, یا وہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے؟ دیکھیں اب جو میں دیکھ رہا ہوں نا عمران بھائی, جتنا ابھی میرا جو لاسٹ, تو کچھ چیزیں بڑی چینج کر دی گئی ہیں. یہ وسیم بھائی, وقار بھائی یا شعیب اختر یہ کیوں گریڈ بنے ہیں, یا عاقب بھائی کیوں گریڈ بنے ہیں؟ یہ میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا, پہلا بندہ بال پکڑتے تھے, پورا نیٹ کھلاتے تھے, بولنگ کرواتے تھے, تو اس کے بعد پھر اپنی ایکسٹرا ٹریننگ گراؤنڈ ٹریننگ کر کے جاتے تھے. تو اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی. کیمپ میں 2 اوورز کروا لی ہیں, بولر سے بال پکڑ لیا, سائڈ پہ کر دیا, بٹھا دیا. تو یہ چیزیں میرے خیال سے آ گئی ہیں, تو زیادہ بولرز ہمارے انفٹ بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی دوبارہ. جیسے وقار بھائی تھے کوچ, تو ان کو یہ کنٹینیو کرنی پڑنی تھی, تو پھر جا کے ہم لوگوں کا فٹنس لیول بھی ہوتا. وہ منٹیلٹی چینج نہ کرتے جو وہ خود کرتے رہے ہیں, گریڈ وہ خود بنے ہیں, کیسے بنے ہیں, وہی چیزیں میرے خیال سے ہمارے یہ فاسٹ بولرز کو دکھا دیتے تو ڈیفینیٹلی. مطلب آپ نے وہ جو بات کی ہے وہ بڑی پتہ کی ہے کہ آپ گراؤنڈ ورک جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ فاسٹ بولر نے فٹ رہنا ہے تو وہ اگر 7 اوور 8 اوور کا نیٹ میں اس نے پورا کھلایا تو اس کے مسلز ڈیولپ ہوں گے ویسے ہی. 7-8 نہیں, وہ تو جتنے بھی مطلب جتنے بھی ہیں پورا نیٹ, جتنا بھی نیٹ 7-8 بیٹسمین کھلاتے تھے. وسیم بھائی مجھے یاد ہے جب میرا پہلا ٹور تھا تو وہ ایکسٹرا محنت کرتے تھے, ایکسٹرا بولنگ کرتے تھے, پھر نیٹ کے بعد پورا کھلانے کے بعد 1 وکٹ لگا کے کرتے تھے بولنگ سارے, پھر ایکسٹرا گراؤنڈ ورک کرتے تھے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے آج کل بہت کم ہو رہی ہیں.
کیونکہ وہ ذہن میں ایسا ہے بریف کر دیا وہ ہمارے فاسٹ بولروں کو کہ وہ چیزیں میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے ہمارے فاسٹ بولرز کے لیے. بیٹسمینوں کے لیے لمبی باری لینی, نیٹ میں پھر ایکسٹرا ورک, بیٹنگ کرنی, ناکنگ کرنی, اس کے بعد ٹریننگ کرنی, تو یہ بڑی ضروری ہے ہماری پاکستانی کرکٹ میں. میرے خیال سے اس پہ اب بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. جیسے کاکول گئے ہیں, صرف اونلی فٹنس ابھی کر رہے ہیں, وہ فیلڈنگ ہوگی میرے خیال سے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہمیں ہیلپ کریں گی. اس چیز کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, چینج نہیں کرنے پڑے. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ہم آج ہمیں فٹنس ایشوز کا سامنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف کھلاڑی اس میں تھوڑا سا ان کا بھی قصور ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ کیمپ پلان کرتا ہے یا جو بھی ٹریننگ پلان کرتا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں عمل دخل ضرور ہے. ناکامی اس کی بھی ہے کہ وہ جو اصل چیز ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے کسی اور طرف کھلاڑیوں کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے. دیکھیں اور طرف دیکھیں دو ہی کام ہے جب ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے, یا جو بھی ٹریننگ کیمپ کرنا ہوتا ہے یا فٹنس کرنی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے وہ پراپرلی ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے باب ہوتا تھا, وہ 2 گھنٹے کا نیٹ کرواتا تھا, اور 2 گھنٹے میں فیلڈنگ بھی ہو جاتی تھی, نیٹ بھی ہو جاتا تھا, بولرز پوری بولنگ بھی کر لیتے تھے. تو وہ چیزیں میرے خیال سے سیٹ کرنی پڑیں گی. پھر جو کوچ آئے ہیں ابھی, جو بھی آئے, مکی بھی میرے خیال سے گورا ہے, وہ باب کے ساتھ بڑا اس نے دیکھا ہے, تو وہ اس پہ زیادہ ورک آؤٹ کرے گا. وہ بھی فٹنس جیسے اس نے کہا ہوا ہے کہ میں فٹنس لیول بہتر دیکھنا چاہتا ہوں پلیئرز کا, تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ورک کرے گا. یہ چیزیں دیکھیں پلیئرز خود بھی کیسے لیتا ہے اس چیز کو, پازیٹیو لینا چاہیے پلیئرز کو, دیکھنا چاہیے کہ میری فٹنس لیول کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ بڑی ضروری ہے, پلیئرز کو خود آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی اپنی پرفارمنس, اپنی فٹنس, تو پھر جا کے پلیئرز کی امپروومنٹ کا چانس زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ فٹنس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں جو ٹریننگ پلان کیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک کوچ 2 گھنٹے میں یہ سب چیزیں کر لیتا ہے اور پلیئر انفٹ بھی کم ہوتے ہیں, اور اصل ضرورت کیا ہے, کیا ان کے جو باڈی کے مسلز ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ویٹ ٹریننگ کی ضرورت ہے یا پھر ان کو گراؤنڈ میں اصل کرکٹ کی ضرورت ہے. اگر بیٹسمین ہے تو اس کو بیٹنگ کی ضرورت ہے, بالر ہے تو اس کو بالنگ کی ضرورت ہے. اچھا کامران, یہ جو نمبروں کے انتخاب میں بھی آپ کچھ تھوڑے محتاط رہتے ہیں کہ شرٹ کا نمبر یہی رکھنا ہے ضروری, اس طرح؟ میرا ایک ہی نمبر ہے 23, اسی پہ ہی چل رہا ہوں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بس شروع میں ڈیبیو جب ہوا تھا اس وقت 23 تھا, وہی چلتا ہوا آ رہا 2002 سے. کبھی دیکھیں یہ صرف باتیں ہی ہیں. اچھا, میرے خیال سے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایک نمبر جو ملتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی شرٹ پہ نمبر ملا, پہلا نمبر ہے, اسی پہ چلتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا, آپ نے وہ شروع سے جو نمبر ملا ہے اس کو آج تک لے کے آگے چل رہے ہیں, تبدیلی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ 2 اور 3 یہی رکھنا ہے؟ نہیں, ان چیزوں پہ میں بلیو نہیں کرتا, بلیو صرف اللہ پہ ہے اور کسی پہ نہیں, ان چیزوں پہ نہیں ہے. بیچ میں بس وہ ڈومیسٹک سکور ہائیسٹ ہوا تھا بینک کی ٹیم میں نے بس چینج کیا تھا, پھر اس کے بعد بھی نہیں کیا, پھر 23 چلتا ہوا 23 چلتا ہوا آ رہا ہے. اچھا جی کامران صاحب, مستقبل میں اب 2012 کے بعد آپ مسلسل ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں, 14 کے بعد سوری, کتنے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور سال آپ کرکٹ بڑے اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب, اللہ کا شکر ہے میرے کیریئر میں کبھی اللہ نے کبھی انجری نہیں کروائی, نہ کروائے, نہ مجھے نہ کسی کو بھی. تو بڑا شکر اللہ کا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پوری امید ہے فیملی کی, ماں باپ کی, وائف کی, بچوں کی, سب کی, فینس کی, دوستوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ 5-6 سال کہیں نہیں ڈاکٹر جمیل صاحب کی بھی ڈیفینیٹلی یہی ان کی دعائیں, ان کی سپورٹ, ہمارے کوچ, پھر ہمارے کلب کی, میرے خیال سے ان کی دعائیں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے 5-6 سال پوری کوشش ہے کہ کرکٹ کنٹینیو کھیلتا رہوں. اور مصباح اور یونس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, جو جتنے وہ موٹیویٹ ہیں اتنا میں وہ اپنی فزیکل فٹنس پہ وہ محنت کرتے ہیں, میں بھی اتنی کرتا ہوں, ان کے ساتھ کھیلتا ہوا آ رہا ہوں. خوشی ہوتی ہے کہ اپنی فٹنس مینٹین رکھی ہوئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا کامران, آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. وہ آپ نے خود کو سنی کامران اکمل کی پاکستان کرکٹ کے حوالے سے چند بہت اچھی تجاویز کامران اکمل نے دی ہیں اپنے کرکٹ کے تجربے کے روشنی میں. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان پر ضرور غور کرے گا, اور کامران کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب بھی ان کو پاکستان کے لیے موقع ملے, ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک بڑے مستند اوپننگ بلے باز کی حیثیت سے, ٹاپ آرڈر بلے باز کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ کے کام آ سکتے ہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. یہ دعا ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملے یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں, اور جو 3 فگر اننگز ان کی باقی بچی ہیں, ان کے جمع ان کے پاس, ان کے پاکٹ میں, وہ یہ اسکور بورڈ پر سجائیں. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.